السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محسن حسنین۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی مہمان سید رضا حسن زیدی صاحب ہیں، جو ماشاءاللہ سے بہت ہی اسلامی طور پہ ہم سے تصدیق کرتے ہیں وغیرہ، ٹاپک وغیرہ ڈفرینٹ موضوع پہ ہم ان سے باتیں کرتے ہیں، اور کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آج تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے، کوئی مصروفیت تھی ہماری، تو معذرت کرتے ہیں۔ ہمارا 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم ٹھیک 6 بجے آن لائن ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس بارے میں معذرت ہم آپ سے کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے تاریخ انبیاء علیہ السلام۔ تو ہم اپنے مولانا صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، سید رضا زیدی صاحب کو، کہ وہ ہمارے پروگرام میں اور ہم سے باتیں کریں۔ تو جی جی مولانا آپ صاحب، جی مولانا صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الرحمن الرحیم وبہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انبیاء علیہ السلام سے گفتگو کی، اور اس میں جہاں ان کے فضائل و مناقب بیان ہوئے، وہاں ہم نے یہ بھی ثابت کیا قرآن سے کہ جو حجت خدا ہیں، جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اس کے نمائندے ہیں، وہ فقط اور فقط اللہ ہی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ روئے زمین پر اپنا نمائندہ چنے۔ اور انبیاء علیہ السلام اور مرسلین یعنی رسول جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، اور اسی طریقے سے امام، یہ جو درجات ہیں، یہ جو منصب ہیں، یہ الہی منصب ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اختیار حاصل ہے کہ یہ الہی منصب کو اس میں اختیار کرے، کہ چنے، اور یہ دیکھے کہ انتخاب کس کا ہونا چاہیے اور کس کا نہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ہم نے قرآنی آیات سے ثابت۔ آج ہم لوگ جو شروع کر رہے ہیں تاریخ انبیاء میں، اس میں سب سے پہلے تمام انسانوں کے والد اور بابا، یعنی بابا آدم جن کو کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، جو پہلے انسان تھے جنہوں نے اس روئے زمین پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تھا کہ اس سے پہلے انسان کو، کہ جس کا مقصد خلقت یہ تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ اس کی بندگی کر لیں۔ اور مفسرین نے لکھا لِيَعْبُدُونَ سے مراد لِيَعْرِفُونَ ہے، یعنی اللہ کو پہچان لیں۔ یہ آزمائش کے لیے جب انسان دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اور تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، یعنی عقل و شعور اور وہ تمام تر نعمتیں اور صلاحیتیں جو انسان کو دیں وہ کسی کو نہ دیں، ان صلاحیتوں کے ساتھ جب انسان کو بھیجا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کا خاص لطف و کرم تھا کہ اس سے پہلے کہ ایک انسان دنیا میں آئے، ان میں سب سے پہلا انسان وہ ہو جو کہ ہادی ہو، ابتدا اس سے ہو جو اللہ کا نمائندہ ہو، ابتدا اس سے ہو جو اللہ کی طرف سے قائم کردہ اس کی حجت ہو، جو انسان اور خالق کے درمیان میں ایک ایسا فیض ہو کہ جو انسان کو گمراہی سے بچائے اور اس کے اصل مقصد کی طرف لے کے جائے۔ یہ اللہ کا خاص لطف و کرم تھا کہ پہلے انسان نبی تھے۔ لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے کہ ان کے اوپر
जितनी भी गुफ्तगू की जाए कम है। क्यों? क्योंकि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम समझ में आ गए तो यूं समझिए कि तमाम तर रिसालत भी समझ में आ जाती है और इमामत भी समझ में आ जाती है, यानी विलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम। और ये तमाम तर चीजें जो पलटती हैं अल्लाह ताला की तरफ, यानी तौहीद की तरफ, तो तौहीद भी समझ में आ जाता है। एक हजरत आदम को समझ लिया जाए तो खिलकत इंसान का मकसद भी समझ में आता है, जो इंसान के अहदाफ खिलकत के समझ में आते हैं, और जो सही रास्ता इंसान ने अपनाना है कि जिसकी वजह से उस रास्ते पर चल के अल्लाह ताला की तरफ जाता है, वो रास्ता इंसान को समझ में आ जाता है। देखा हमेशा से ये गया है कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो उस चीज का खुलासा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया गया तो उस वक्त क्या हुआ, जब ये दुनिया में तशरीफ लेके आए और जब इनकी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी शुरू हुई और आगे औलाद हुई, तो फिर क्या मामलात हुए। अगर इन्हीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मरबूत इनकी जिंदगी और तमाम तर मामलात को अगर देख लिया जाए तो ये कयामत तक के लिए एक ऐसा नमूना है कि जिनको समझने की वजह से अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के मसाइल तक इंसान को समझ आने शुरू हो जाती। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत हुई तो अल्लाह ताला ने मलाइका को जमा किया और फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, और यह कुरान की आयत मुबारक है कि अल्लाह ताला ने मलाइका को जब कहा, तमाम मलाइका को बिला तफरीक, क्या कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। इन्नी यानी बेशक मैं, बस मैं, फकत मैं, बहुत प्यारा नुक्ता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जमीन पर, रुए जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। अल्लाह ने अपना फैसला सुनाया है मलाइका को जो मासूम है, खल्की मासूम हुए हैं, कि बस ये इख्तियार मुझे है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, बस मैं ही ये इख्तियार मुझे है कि मैं अपना खलीफा, खलीफा यानी अपना नुमाइंदा रुए जमीन पर चुनने जा रहा हूं। इसमें यह नहीं अल्लाह ने कहा कि एक खास मुद्दत के लिए, बल्कि कुल्लन जमीन पर अपना नुमाइंदा चुनने जा रहा हूं। यानी इससे वाज़ेह है कि जब तक ये जमीन, ये वाज़ेह है कि जब तक ये जमीन अल्लाह ताला की रहेगी उस वक्त तक अल्लाह का नुमाइंदा रहेगा। ये वाज़ेह हो गया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, यानी जब तक जमीन है अल्लाह का खलीफा होगा, जिसका इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करेगा। इन्नी से ये बात जाहिर होगी। और इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जब तक जमीन है तो खलीफा भी होगा और उसका इंतखाब फकत अल्लाह करेगा। आगे जो मलाइका है इनको इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपनी राय भी दे सके। ये वो मासूमीन जिनको इख्तियार ही नहीं कि वो गुनाह कर ले, वो खिलकत उनकी ऐसी है, इतने पाक और पाकीज़ा, लेकिन उनके जब अज़हान में, उनके जहन में एक ख्याल आया तो उन्होंने क्या फरमाया, जब ये बात अल्लाह ने ऐलान कर दिया तो उन्होंने कहा अतअजअलु फीहा मैं युफसिद, क्या तू जमीन पर उसको खलीफा बनाने जा रहा है जो जमीन में फिसाद करेगा, व युस्फिकु दिमा, और खून बहाएगा, व नहनु नुसब्बिहु लक व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, और हम तो तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी तकदीस की तस्बीह करते हैं, तेरी सना की तस्बीह करते हैं, हम तो तेरे इबादत गुजार हैं, तू ऐसे को बनाने जा रहा है या अल्लाह। एतराज नहीं किया, सवाल कर रहे हैं। क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून,
اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی فرما دیا کہ آدم وہ ہیں جو تم نہیں سمجھتے، میں سمجھتا ہوں۔ سب ایسے نہیں ہیں، ان میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو میں تمہارے اوپر بھی فوقیت دیتا ہوں۔ تم ملائکہ میں جو معصوم عن الخطا ہیں ان میں سے بھی میں نہیں چن رہا۔ روایات میں آیا کہ انسان کے آنے سے پہلے جنات اور ملائکہ روئے زمین پر ہوتے تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ ان کو دو چیزیں، ایک اختیار نہیں دے رہا ان ملائکہ کو بھی جو معصوم ہیں کہ تم میرا نمائندہ نہیں چن سکتے، دوسرا ان میں سے بھی نہیں چنا جا رہا، یعنی ان سے، ان ملائکہ سے بھی کوئی افضل انہی انسانوں میں جن کے اوپر تم اعتراض کر رہے ہو، کچھ ایسے اشخاص ہیں جو تم سے بھی افضل ہیں، یعنی ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس پہ ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ واقعی تو صحیح فرما رہا ہے۔ تو ادھر نقطہ یہ ہوا کہ اگر کچھ لوگ کہیں پر جمع ہو جائیں اور وہ یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد سے اللہ کا نمائندہ روئے زمین پر یہ فلاں صاحب ہوں گے، مثلا اگر عمر میں بھی زیادہ ہیں یا جو بھی خصوصیات رکھتے ہو، اور تمام دنیا کے مسلمان اس پر متحد بھی ہو جائیں، جو کہ کہیں ہوئے نہیں تھے لیکن اگر ہو بھی جائیں تو بھی ان کو اختیار حاصل نہیں، کیونکہ یہ اختیار فقط اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس نقطے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو میں نے پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ امامت بھی ایک الہی منصب ہے، خلافت، نبوت، امامت، رسالت یہ الہی منصب ہے، اور یہ صرف اللہ ہی کے منصب دیے ہوئے ہیں۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ اس کا اہل ہوتا ہے، اس منصب کا اہل ہوتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ منصب دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عادل بھی ہے، وہ عدل سے نہیں ہٹتا۔ ایک دفعہ درود بھیجے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم۔ اب ایک اشکال میں اور کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جو آیہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی، وَعَسَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، یعنی آدم وہ ہیں کہ جنہوں نے خطا کی۔ لوگوں نے یہ بات کی، اور پھر یہ کہا کہ دنیا میں تمام شیعہ علماء قرآن کے خلاف کھڑے ہو گئے، نبی بھی اللہ کا، اور یہ اللہ کا نبی جب ہے ہی اللہ کا تو اللہ کی مرضی، نبی بنانے والا بھی اللہ، اللہ خود فرما رہا ہے وَعَسَىٰ آدَمَ رَبَّهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا آدم نے خطا کی۔ تو یہ شیعہ مولانا قرآن کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائی، ان کو یہ سوچنا چاہیے، یا ان جیسے کوئی ہو تو ان کو سوچنا چاہیے، یا اگر کوئی جوان کبھی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر کسی بارے میں ایک آیہ مبارکہ کو لیتے ہیں اور بس اسی کو لے کے نمبر ایک اس کے مفہوم وہ لے لیں جو الفاظ گلی کوچے میں استعمال ہو رہے ہوں، ان الفاظ کو لغوی مفہوم وہی کا وہی لے لیں، اور نتیجہ یہ نکال لیں کہ جس نے کلام کیا کلام اللہ کا ہے، تو اللہ جو فرما رہا ہے اس کا مقصد بس یہی ہے، تو آپ خطا پر ہوں گے۔ اس لیے کیونکہ آپ نے دو کام نہیں کیے۔ نمبر ایک، اس مضمون پر جتنی بھی آیات تھیں وہ تمام آیات کیوں نہیں دیکھی آپ نے؟ دوسرا، آپ نے وہ جو تمام تر روایات موجود ہیں انبیاء کی عصمت کے اوپر جو دلالت کرتی ہیں، ان روایات کو کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ پھر جو مسلمات اہل تشیع ہیں، جو عقائد اہل تشیع ہیں، جس میں یہ گنجائش نہیں کہ آپ کسی حجت خدا کو کہ عدم عصمت کے قائل ہوں، یعنی یہ کہیں کہ کوئی حجت خدا
خطا بھی کر سکتے ہیں, گناہ کر سکتے ہیں. بھائی علماء نے لکھا یہ خطا ارشادی ہے. خطا ارشادی کس کو کہتے ہیں؟ خطا ارشادی اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص, مثلا آپ کو مثال میں دیتا ہوں, کہ آپ کو یہ کہے کہ آپ ان دنوں میں اسلام آباد میں تشریف فرمائیں یا یو کے میں جہاں ٹھنڈا ماحول ہے وہاں تشریف فرمائیں, ان دنوں میں ملتان نہ جائیے گا, وہاں بہت گرمی ہے, آپ کو ہیٹ سٹروک ہو جائے گا. اگر میں چلا جاؤں تو کوئی گناہ نہیں ہے, مجھے صرف وارننگ دی گئی ہے. اس کو کہتے ہیں خطا ارشادی. اس وقت تو شریعت کا نفوذ ہی نہیں تھا, نافذ ہی نہیں ہوئی تھی. شریعت تو تب آئی ہے جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں. دنیا میں آنے سے پہلے شریعت کا کیا مقصد؟ اس وقت تو شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی تھی. یہ احکامات الہی تو آئی ہی اس وقت ہے جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. پھر جو دوسری آیات ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو گواہی دیتی ہے ان کے مخلص ہونے پہ, اور مخلص وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں عرض کر دوں, مخلص کہتے ہیں فقط اسی کو جس میں وہ خلوص ہو, یعنی معصوم عن الخطا ہو. اللہ صرف اسی کو مخلص کہتا ہے کہ جو معصوم ہو. آپ نے دوسری آیات کیوں نہیں دیکھی؟ اور پھر دوسری آیات میں ایسی آیت مبارکہ بھی ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ میں اللہ نے آپ کے آنے والے گناہ, گزشتہ گناہ اور آنے والے گناہوں کو معاف کر دیا. لفظ ذنب کا استعمال ہوا, یہاں تو عصا کا استعمال ہوا. یہاں لفظ عصا کا استعمال ہوا, عصا یعنی خطا, لیکن رسول اللہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ذنب کا یعنی گناہ. اگر آپ لغوی مفہوم پہ جائیں گے تو آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے. اگر آپ اس چیز کے قائل ہو جائیں کہ جو لغت میں مفہوم ہے بس وہی لیے جائیں اور کوئی دوسرا مطلب نہ لیا جائے, اور لغت میں سے بھی وہ مطلب لیا جائے جو گلی کوچوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ عالم دین ہیں, جب آپ عالم دین ہیں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ آدم علیہ السلام جو بلا شک حجت خدا ہے, بلا شک اللہ کے نبی ہیں, ان پر آپ یہ تہمت لگا دیں کہ انہوں نے خطا کی اور وہ گناہگار تھے. یہ کون سا دین؟ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جب آپ تمام اہل تشیع کے علماء پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ قرآن کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے, در حقیقت آپ قرآن کے مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے قرآن کو پڑھا نہیں, آپ نے روایات دیکھی نہیں, نہ آپ نے روایات دیکھی, نہ آپ نے قرآن کی تمام تر آیات جو آدم علیہ السلام کی عصمت پہ دلالت کرتی ہیں وہ نہیں دیکھی. آپ نے ایک لغوی مفہوم لے کے نمبر ایک یہ کام کیا کہ جو شخص, میں آپ کو یہ واضح الفاظ میں بتا دوں, جو شخص بھی کسی بھی حجت خدا کا عدم عصمت کا قائل ہو وہ دائرے شیعت سے باہر ہے. یہ ہمارے مسلمات دین میں سے ہے, اہل تشیع کا یہ عقائد میں سے ہے کہ جو حجت خدا ہوتے ہیں وہ ہادی برحق کبھی بھی زندگی میں ایک خطا بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کیونکہ ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. سنت معصومین کس کو کہتے ہیں؟ قول معصوم, فعل معصوم اور تقریر معصوم. قول معصوم آپ بھی سمجھ رہے ہیں, بچے بھی سمجھ رہے ہیں. سنت معصوم یعنی فعل معصوم. فعل معصوم جو کوئی بھی جو کچھ عمل انہوں نے انجام دیا وہ تمام تر انسانیت کے لیے حجت بن گیا وہ فعل. اگر ہم عدم عصمت کے قائل ہو جائیں یعنی ہم اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اللہ نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے اس کی ہر بات پر جیسا انہوں نے کیا ہم نے عمل کرنا ہے, تو اگر انہوں نے گناہ کیا تو ہمیں بھی گناہ کرنا پڑے گا. یہ منطقی بات نہیں ہے, یہ عقلی بات نہیں ہے. لہذا ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ ہادی برحق, اللہ کا نبی, اللہ کا رسول,
अल्लाह का भेजे हुए आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इससे भी बालातर है कि वो मासूम अनिल खता हो। पहला शर्त यह है कि वो मासूम अनिल खता हो, वो उनसे कभी कोई गुनाह सरजद ना हुआ हो। और मलाइका से अफजल क्यों है? आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जो फरमाया आया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तुम मलाइका से भी मैं चुन नहीं रहा, इसलिए क्योंकि मलाइका तो इख्तियार भी नहीं रखते गुनाह करने का, लेकिन हुज्जत खुदा वो है जो इख्तियार रखते हुए गुनाह नहीं करते, लिहाजा वो मलाइका से अफजल है, बल्कि इससे भी अफजल है इसलिए क्योंकि ये तो पहला दर्जा है, पहली शर्त है किसी नबी और हुज्जत के लिए कि वो गुनाह नहीं कर सकते। अगर वो खुद अपना रास्ता नहीं जानते तो दूसरे को क्या रास्ता दिखाएंगे? अगर हादी खुद गुनाह करेगा तो वो हिदायत कैसे करेगा? लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अगर समझ लिया जाए तो ये बात यकीन रखिए कि आदम अलैहिस्सलाम को अगर समझ लें तो बिला तफरीक अहले सुन्नत या अहले तशय्यो या मसलन वो लोग भी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी मानने के कायल हैं, यानी यहूद व नसारा, अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे तहकीक हो और पीएचडी में थीसिस भी लिखे जाए इनके ऊपर, जितना तहकीक की जाए उनके ऊपर कम है। मैं समझता हूं कि अल्लाह ने इनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो मुकाम बख्शा है कि जो पहला इंसान इसलिए इनको बनाया कि वो उस मुकाम पर फायज हैं कि जब इनको समझ लिया जाए तो तमाम तर दीन इस्लाम समझ में आ जाएगा, तौहीद समझ में आएगी, नबूवत और रिसालत समझ में आएगी, और फिर विलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम की भी बात समझ में आएगी, इमामत समझ में आएगी। बेशक मेरे ख्याल में मेरा वक्त कम हो चुका है, खत्म हो चुका है। जी मौलाना, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर गुफ्तगू ये होगी कि उनकी तारीख है, जो उनकी जिंदगी किस तरीके से गुजरी, उस तारीख के ऊपर सीरत हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू होगी। आज का मेरा वक्त खत्म हुआ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी टाइम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि बहक़ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और दीगर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के, और बिलखुसूस मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, हमारी ये काविश को कबूल फरमाए। आमीन। इस जिक्र के नतीजे में हमारे तमाम तर गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, हमारी हाजात को कबूल फरमाए, और हमें दीन अहले बैत अलैहिस्सलाम, दीन इस्लाम को हकीकी मानों में समझने और उस पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, और हमारे आका मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हमें उनके आवान अंसार में शामिल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौलाना साहब। ये थे हमारे रज़ा हसन ज़ैदी साहब, इनके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि ये हमारे प्रोग्राम में आए, इन्होंने हमें टाइम दिया, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, हम इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले सैटरडे को सेम टाइम पे 6 बजे ये हमारे साथ अवेलेबल होंगे सीरतुल अंबिया के नाम से इंशाअल्लाह ताला। अब हमारे साथ अगले जुमेरात को नेक्स्ट सैटरडे, मतलब हम जुमेरात से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हमारा जुमेरात, फ्राइडे, मतलब जुम्मा, हफ्ता, इतवार, हमारे 3 दिन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम डिफरेंट मौजू हमारे होते हैं। इंशाअल्लाह ताला जुमेरात को हमारे साथ मौलाना जो हमारे मेहमान खुसूसी मोहम्मद हसन शाहिद साहब होंगे, जो कराची में रहते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे इस्लामी मतलब बहुत अच्छे टॉपिक वगैरह डिफरेंट टॉपिक के मौजू वो करते हैं। तो उनका मौजू अक़ाइद इस्लामी अहले दीन, तो इस पे हम इंशाअल्लाह ताला जुमेरात को हम उनसे डिस्कशन करेंगे। सेम टाइम हमारा 6 से सिर्फ आधे घंटे का प्रोग्राम करते हैं। कोई मसले मसाइल नहीं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे पेज पे। कोई प्रॉब्लम हो रही है कि अगर कुछ बात समझ नहीं आई है तो हम इंशाअल्लाह ताला उसको नेक्स्ट प्रोग्राम में हम वो डिस्कशन भी कर लेंगे, उसके जो मतलब है, जो उसका चीज़ है, जो उसकी थीम है, वो क्लियर कर देंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमेरात को आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पे। अल्लाह